تو اندھی ہو گئی اور پھر ٹھوکریں کھاتی پھرتی اور کہتی مجھے ساتھ کی دعا لگ، اس لیے کہا دعا چاہتے ہو کہ اللہ مانے رزق حلال کھاؤ۔ اور قرآن مجید نے جو کہا یہ بات جو نا ہم کہتے ہیں نمازیں بتاؤ جی، کو روزے بتاؤ، کو نفل بتاؤ، وہ کیا ہے بھائی، تھوڑے کرو مگر اس کو بچاؤ تباہ نہ ہو، بارود نہ اس کے نیچے رکھو، حرام سے بچاؤ۔ سورہ المومنون میں آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ ہم نے سب رسولوں سے کہا، ایک رسول کی بات نہیں کہا، جتنے رسول آئے یہ حکم سب کو دیا کہ حلال روزی کھاؤ اور نیک کام کرو۔ نیک کاموں کا بعد میں کہا، پہلے کہا حلال کھاؤ، پاک صاف سے جو ہے نا رزق کھاؤ، رزق میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی طریقہ سے ملاوٹ نہ ہو جائے۔ اب تجارت ہے نا بڑی کہ سودا ہوا جی اس نے خرید لیا، اللہ اس کو بھی کہتا ہے ترازن، فیصلہ کرو کہ یہ آدمی اگر صحیح صورتحال سے آگاہ ہوتا گاہک تو دل سے راضی ہوتا، میں نے کوئی چلاکی تو نہیں کی، یہ بیچارہ بھاؤ نہیں جانتا یا میں نے فریب کر لیا اور بہانہ بنا لیا جی سودا ہوا ہے۔ فرمایا کوئی سودا نہیں، سودا وہ ہے کہ دونوں فریق بات کو پوری طرح سمجھے، راضی ہوں دل سے، پھر ہے ورنہ سب ڈاکہ چوری، تم سمجھے میں نے حلال کمایا، کوئی حلال نہیں کمایا۔ کہاں سے حضرت یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب دعا نہیں نا لوگوں کی قبول ہوتی تھی، لوگ اپنی دعاؤں میں کہتے تھے اے یونس کے رب ہماری سن، اس کا نام لے کر کہتے تھے تو یونس جیسے بندوں کا رب۔ ابن حجر لکھتے ہیں تہذیب و تہذیب میں، دکان کپڑے کی جی نماز پڑھنے کے لیے گیا، بھتیجا بیٹھا ہوا تھا، کوئی آیا بدو، اس نے کوئی کپڑا خریدا لے لیا، اس نے جب نکلے آپ مسجد سے دیکھا اس بدو کو کپڑا اس کے ہاتھ، پوچھا کتنے میں لائے ہو؟ اس نے کہا اتنے پیسے، آپ نے کہا چل واپس، اور جا کر اس بھتیجے سے کہا کہ نامراد یونس کی ساری عمر کی کمائی تو برباد کرنا چاہتا، کیوں اتنے میں اس کو کپڑا دیا؟ وہ کہنے لگا یہ خوش ہے، بدو بھی کیا خوش ہوں؟ فرمایا نہیں خوش کیا، میں جانتا ہوں اتنے کا کپڑا نہیں، کیوں اتنے کا بیچ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھی اور یوسف حاضر الامہ کہتے اتنے خوبصورت تھے کہ کہا جاتا کہ اس امت میں اگر کوئی یوسف ہے نا تو جریر ہے۔ اور یمن میں جو حکمران گزر تھے اس خاندان سے، بادشاہی خاندان سے، جب وہ آ رہے تھے اسلام لانے کے لیے حضور کو وہی سے معلوم ہو گیا تو آپ نے اعلان کیا کہ ابھی مسجد میں ایک شخص آنے والا جس کی پیشانی پر بادشاہ کا نور چمک، شہزادہ۔ جب آئے ممبر چھوڑ کر نیچے آ گئے، کرسی منگوائی، باتیں کی، ایمان لائے۔ 3 باتوں کا انہوں نے عہد کیا، حضور نے جو بیعت لی 3 باتیں، اقامت صلاۃ، نماز باقاعدگی سے ٹھیک وقت پر ادا کرنا، صحیح، اور زکات دینی ہے، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی، کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف دل سے دوسرے سے سلوک کر، جیسا سلوک اپنے ساتھ چاہتا ویسا کر، فتویٰ نہ عالم سے پوچھنے جا بہانہ بنا کے، اپنے دل سے پوچھ کے میرے ساتھ اگر یہ سلوک ہوتا تو مجھے پسند ہوتا، جو فتویٰ دے دے گا تیرا دل۔ تو بعد میں ایسا ہوا کہ ان کا غلام تھا، جنگل میں پھر رہا تھا، ایک بدو ملا، اس کو گھوڑے کی ضرورت تھی، اس نے کہا کہ میں گھوڑا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب سودا ہو گیا 800 درم کا، بدو آیا، انہوں نے کہا میرے مالک کو پیسے دے دو، گھوڑا لے لو۔ جب اس نے آ کر بتایا، آپ نے فرمایا نہیں میرا گھوڑا اتنے کا نہیں ہے۔ اب اس کا تو مطلب یہی تھا نا کہ 900 نہیں۔ جب اس نے کہا حضور کچھ اور بڑھا لے، فرمایا نہیں مہنگا دے دیا، 600 نہیں، 400 نہیں، 200۔ فرمایا ہاں 200 دے دو، گھوڑا لے لو۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا 600 روپیہ گوا دیا؟ فرمایا گوایا نہیں، جب حضور کے ہاتھ دستے مبارک پر بیعت کی تھی تو اقرار کیا تھا گورنر سے لے کے میں اپنا وہ کیا کرایہ غارت کر دیتا۔ اب سارے چیختے ہیں کہ بھائی اثر نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ پہلے تو قصور ہم علماء کا، جو علماء نا وارثان انبیاء، یہی مجرم ممبر و محراب سے اصلاح کی دعوت نہیں، کوئی آواز نہیں اٹھتی کہ لوگوں اپنا آپ ٹھیک کرو، میں بھی ٹھیک ہوں، تم بھی، میری خامی تم بتاؤ تمہاری نہیں، جھگڑے کی بات ہے کہ حضور کے والدین جنتی تھے یا نہیں تھے، کوئی ہے فائدہ؟ وہ جہاں بھی آپ کو کیا نفع، آپ کو جو دین ملا اس کا کوئی ذکر نہیں، آپ کے والد دوزخ میں، ماں دوزخ میں، ادھر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں گستاخی کر دی، لڑ مر رہے ہیں، دین ملا فی سبیل اللہ فساد بن، کوئی جہاد نہیں، کوئی اسلام نہیں، لڑائیاں، فلاں کی نماز نہیں ہوتی، نہ لوگ نماز ہی چھوڑ گئے، یہاں بیعت ہی ختم نہیں ہوئی کہ الحمد شریف کے بغیر ہوتی ہے، یعنی رفع یدین کے بغیر، یہی موضوع ہے ان کے، توبہ توبہ توبہ۔ تو دین جو ہے نا وہ یہ ہے اصل میں کہ اپنا حلال رزق کھاؤ،
اس میں کتنا دین نے خیال کیا، یہ تجارت جو اس میں غرض کو حرام کر دیا، غرض کہ جس میں کسی کو پتہ نہیں نا، چانس پر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یار میں جال پھینک رہا ہوں، اس جال میں پہلی مرتبہ جتنی مچھلیاں آ جائیں اتنے میں بیچ دیں، کیا پتہ ایک آئے یا نہ ہی آئے، اس طرح میں جتنی آپ لے رہے اتنے میں نہیں، فرمایا سب غلط ہے، کلیئر بات ہونی چاہیے، سامنے لاؤ چیز کتنی ہے کتنی، اسی لیے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہیں تم اس کی بیع نہیں کر سکتے۔ یہ غائب سودے جو ہیں ساری دنیا رو رہی ہے کہ مہنگائی، مہنگائی تو نہیں کہ چیز ابھی کارخانے میں بنی نہیں، ٹیلی فونوں پر سودے میں نے اتنے میں خرید لی، دیا تو کچھ نہیں، دوسرے نے اس سے خرید لی، یعنی اتنی مہنگی کر دیتے یہ مڈل مین کہ اثر شاید اگر 10 روپے کی چیز 100 کی ہوگی، 1000 کی، سب حرام۔ فرمایا نہیں، جو شاید تم نے پیسے دے کر ابھی اپنے قبضے میں نہیں لی، کیوں بیچتے ہو؟ اور قربان ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے نظام معیشت دیا کہ اگر آپ نے ایک چیز خریدی ہے وہیں وہ ڈھیری پڑی ہے، آپ نے تلوائی نہیں، اٹھائی نہیں، لگایا نہیں، وہیں میں نے 100 میں خریدی، دوسرے نے کہا جی مجھ سے 110 لے لیں، فرمایا کیوں 10 ہوگا، یہ کیوں بڑھ گیا، کون سی محنت اس نے کی، کم از کم یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتا، پھر بھی کہتے کہ یہ بار برداری کا یہ ہے، وہیں پڑی ہے، تم ریٹ بتاتے جاتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں گئے تو دیکھا گندم کا ڈھیر ہے، ہاتھ ڈالا نیچے، جو گیلی تھی بارش ہوئی، اوپر سے خشک ڈالی ہوئی، آپ نے بولا یہ کیا، اس نے کیا بارش ہوگی تو فرمایا لیسا منا من غشانا، جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، میری امت میں نے نہیں، جو دین تھا وہ پاؤں کے نیچے رون دیا، کہیں نظر نہیں آتا، نہ علماء میں نہ کوئی، بلکہ وہ تانا جو دیا تھا حافظ شیرازی رحمۃ اللہ، بات سچی ہے، منہ تو ہمارے کاڑے، ہم صرف کہتے ہیں واعظ ہیں وہ اچھی تقریر کرتا لچھے دار، کیا واعظاں کی جلوہ بر محراب و ممبر نہیں کن، کہتے ہیں یہ محراب میں اور ممبر پر جو مولوی جلوے دکھاتے ہیں کیوں بخلوت نہیں روانہ کار دیگر نہیں کن، اس وقت جب تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ دوسرا کام کرتے ہیں، آپ سمجھیں دوسرا فرمایا بدماشیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے عالم بنے ہوئے، تو دین کا ہم رو رہے ہیں نا، دین برباد ہے، یہ گانے آ گئے، یہ آنا ہی تھا نا، جب دین کے محافظ تھے ان کا ہی رویہ غلط ہو گیا، انہوں نے اس امت کو سنبھالنے کے بجائے ان کو لڑا کر اپنے الو سیدھے کیے۔ میں نے ایشیا رسالہ میں پڑھا کہ برطانیہ میں لوگ ایک جگہ عید کرتے، سارے فرقے کٹھے تھے مسلمان، یہاں سے مولوی گئے اپنی جیبیں بڑھیا لڑا دیا کہ نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ رمضان شریف کے دنوں میں اتنی لڑائی ہوئی کہ برٹش پولیس جو کتے لے کر آئی اور کتوں کو چھوڑا تو پھر ان کو الگ کیا، بعد میں تالے لگ گئے، تو مجسٹریٹ نے بلا کر کہا یار مجھے شرم آتی ہے کہ تمہارا عبادت کا مہینہ ہے اور مسجد کو تالے لگے، صلح کرو۔ تو جب حال یہ ہو جائے کہ جن کا کام تھا اللہ کے دین کی حفاظت کرنا وہی اس کو برباد کرنے پر تل جائے تو گلا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ایسی سیٹ کی ہے، پہلے روزوں کا بیان، آگے حج کا بیان، اور درمیان میں صرف یہ ٹکڑا کہ لوگوں کے مال آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز نہ کھاؤ، اور نہ بہانہ بنا کر کے میں نے عدالت سے ڈگری لے لی ہے، ایسا نہ کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فریق آتے، صحیح بخاری مسلم میں، کتنی اعلیٰ بات تھی، حضور فرماتے ہیں میں بشر ہوں، میں نہیں جانتا تم میں سے کون سچا کون جھوٹا۔ اب جو چاہے امت کا کرے کہ عیسائیوں کی طرح حضور خدا تھے، عالم الغیب تھے، فلاں، ان کی مرضی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب بتایا آسمان و زمین کی خبریں دیتا اپنے تک مرضی، اسی لیے ہم ان کو مانتے ہیں کہ ان کے پاس وہی آتی، مگر عام حالات میں فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں، کوئی نہیں میں جانتا کہ تم میں سے کون سچا کون جھوٹا۔ تو ہو سکتا ہے ایک بات کرنے میں زیادہ چالاک ہو تو میں سمجھ لوں کہ یہ سچا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو وہ خوش ہو کر نہ جائے کہ نبی سے فیصلہ لے لیا، وہ دوزخ کا ٹکڑا ہے، چھوڑ دے یا لے جائے، اسی وقت ہی رو پڑتے میں جھوٹا۔ اس لیے فرمایا مال نہ کھاؤ ناجائز، اگر یہ کرو گے تو لہلا ہاتھا باغ جل جائے گا، بنی ہوئی عمارت ڈہ جائے گی، کشتی ڈوب جائے گی، سارا تمہارا کیا کرا غارت ہو جائے گا، تم قیامت کے دن ڈھونڈو گے باتیں، ملے گا کچھ نہیں، وہاں روزہ ہوگا نماز ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کہ جو شخص 40 سال بات کرے اور کوئی گناہ نہیں کیا مگر آخر میں نامراد نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا، جھوٹا کہہ دیا کہ فلاں عورت ایسی، برباد ہوگا۔ قذف المحصنہ جو ہے ایک شریف زادی کو بدنام کر دیا، اللہ کہتا جا سب پر میں نے قلم پھیر دیا، کچھ نہیں ملے۔ تو اس لیے ایسے ایسے جرائم ہیں جن کو کہا وہ
سبب بن جاتے ہیں ساری نیکیاں برباد ہونے کا، کچھ نہیں پلے رہتی۔ اس لیے ہوشیار رہو، جو کرنے رہو کہ جتنا ہو سکے اس کو بچانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو۔ ایسی دعائیں یہ رزق حلال کے لیے آپ نے سکھائی۔ ایک شخص نے شکایت کی کہ حضور مجھ پر بہت قرض ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو در جائے۔ باقی اس نے پڑھی اور کہتا نام نشان نہیں رہا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ اللہ حلال ہی مجھے اتنا دے دے اپنے فضل سے کہ حرام کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اپنے فضل سے اتنا دے کہ مجھے کسی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ کیوں کسی انسان سے مانگوں، اپنے پلے دے دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ جب آئے اللہ کے رسول کو یہی ہدایت کیا کہ یہ قد أشرق فوق روابينا لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله